عالم دین ہے، ہمیں پڑھاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں بڑا سبق دیتے ہیں اور خود جا کے جو ہے وہ پیوندگاری کرا رہے ہیں۔ مولانا طارق جمیل حفظ اللہ تعالیٰ، کیا وہ غیر شرعی کام کریں گے اس عمر میں؟ وہ ماشاءاللہ ایکسرسائز کرتے ہیں، لوگ ان پہ تنقید کرتے ہیں۔ کسی بڑے مرید نے ان کو لیموزین میں جو ہے وہ جگہ دی، اس پہ تنقید کرتے ہیں۔ انہوں نے MTJ بنائی، اس پہ بھی لوگوں نے تنقید کی، ناڑا بیچنے والے آ گئے۔ ظاہر ہے وہ ویڈیو بنائی ہے، وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، وہ منع بھی کر سکتے تھے۔ وہ دکھایا جائے کہ یہ اس میں اجازت ہے کہ ہم اس کو شو کرائیں، اس کو دکھائیں کہ ہم امیر ہیں، اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ وگ لگانا بھی جائز ہے، کسی اور کے بال لگانا بھی، اپنے بالوں کے اندر جو ہے وہ اس کی زینت بنانا، اللہ کے نبی نے واضح طور پہ مشکات کی حدیث سے لعنت فرمائی ہے۔ وہ چیزیں جو انسان کے جسم کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کریں جس کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئی چیز میں تبدیلی کرنا وہ ناجائز ہے، وہ حرام ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ اس وقت دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کرا رہے ہیں، لیکن ایک بندہ خدا کی جو بازگشت ہے وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ زیر بحث ہے، وہ ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، معروف عالم دین ہیں۔ انہوں نے کیا ہیئر ٹرانسپلانٹ کرائی ہے، سوشل میڈیا صارفین جو ہے وہ ان کے اوپر برس پڑے، قطع اس نظر کہ ابھی کسی بھی بڑے عالم دین نے یا کسی بھی مفتی نے جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا۔ مفتی حسان ندوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف عالم دین ہیں، ان سے جانتے ہیں شرعی حیثیت کیا ہے بال لگوانے کی۔ ظاہر ہے وہ دین ہمیں پڑھاتے ہیں، دین ہمیں سکھاتے ہیں، تو وہ یہ تمام نقطہ نظر دیکھ کر ہی اپنے اندر تبدیلیاں کراتے ہیں۔ جسم میں ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے شرعی حیثیت کیا ہے، اس حوالے سے اسلام ہمیں کتنی اجازت دیتا ہے، مفتی صاحب سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر بتائیے گا، سب سے پہلے لوگ یہ بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ عالم دین ہے، ہمیں پڑھاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں بڑا سبق دیتے ہیں اور خود جا کے جو ہے وہ پیوندگاری کرا رہے ہیں، اپنے آپ کو خوبصورت بنا رہے ہیں۔ اسلام اس کی کتنی کی اجازت دیتا ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ کی، یہ جائز ہے نہیں ہے، یہ آپ بتائیں ہمیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ جمیل واللہ محب الجمال۔ دیکھیں، میں ایک ایسے شخص کے بارے میں ذکر کرنے لگا ہوں جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، اور وہ کوئی عام شخص نہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں جن کو 6 بر اعظموں میں نہ صرف سنا جاتا ہے بلکہ اس کے سفر ہوئے ہیں، اور پوری دنیا اسے محبت کرتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں مولانا طارق جمیل حفظ اللہ تعالیٰ کیا وہ غیر شرعی کام کریں گے اس عمر میں؟ انہوں نے جو اس وقت کام کیا ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ، یعنی اپنے ہی بال یہاں سے اتارے جاتے ہیں، میں نے پورا باقاعدہ اس کی تحقیق کی ہے، یہاں سے اتار کے یہ جو گنجا پاؤن ہے نا، اس کو جو جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں بیلڈ ہیڈڈ، یعنی کہ یہاں پر لگائے جاتے ہیں۔ یہ بالکل نہ صرف جائز ہے، حلال ہے، اور بلکہ اب میں اس سے بڑھ کر یہ بات کہتا ہوں کہ میرے بھی تھوڑے سے آگے بال تھوڑے سے کم ہو چکے ہیں عمر کے حوالے سے، میں بھی یہ لگانے کا سوچ رہا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے لیے ایک پبلک فگر ہونے کے ناطے نہ صرف عالم اسلام کے ہیرو ہیں بلکہ قرآن و سنت پہ چلنے والے مبلغ اسلام ہیں، مبلغ قرآن ہے۔ کوئی عمل ان کا غیر شرعی نہیں ہے۔ وہ ماشاءاللہ ایکسرسائز کرتے ہیں، لوگ ان پہ تنقید کرتے ہیں۔ کسی بڑے مرید نے ان کو لیموزین میں جو ہے وہ جگہ دی، اس پہ تنقید کرتے ہیں۔ آپ جینے دیتے نہیں یار، جینے دو یار، اگلے بندے نے حلال کام کیا، جائز کام کیا۔ کل کو مولانا طارق صاحب اس عمر میں شادی کر لیں گے، اگلے لوگ کہیں گے جناب والا مولانا طارق صاحب تو لتا قبر بھی چاہتے اسے شادی پہ کر دیو۔ بھائی وہ بندہ ہے، وہ اسلام کا مبلغ ہے، وہ کوئی غیر شرعی کام نہیں کرتا۔ اچھا مفتی صاحب، یہ آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، مجھے یہ سمجھائیں کہ جو ایک امیر آدمی کے لیے جی اور پھر وہ مبلغ ہو، وہ اسلام کے حوالے سے ایک بڑا نام رکھتے ہوں، تو اس حوالے سے ان کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ اپنے پیسے کی تشہیر کریں، اپنے جسم میں ہونے والی تبدیلیاں؟ ظاہر ہے وہ ویڈیو بنائی ہے، وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، وہ منع بھی کر سکتے تھے، وہ دکھایا جائے، یہ اس حوالے سے کیا؟ میں نے یہ اگر میرے ناقص علم کے مطابق کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو اللہ یہ کہاں پہ موجود ہے، یہ ہمیں تھوڑا سا سمجھائیں کہ یہ اس میں اجازت ہے کہ ہم اس کو شو کرائیں، اس کو دکھائیں کہ ہم امیر ہیں، اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ آپ کا سوال بہت خوبصورت ہے، اور آپ کا سوال کرنے سے انتہائی مجھے جو ہے ایک لذت، ایک مزہ، اس کی جو انجوائمنٹ میں محسوس کر رہا ہوں۔ یہ میں لنک کر رہا ہوں ان کی گاڑیوں سے، ان کی گاڑیوں سے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے میرے حبیب کو فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے حبیب جو نعمتیں ہم نے آپ کو دی ہیں اس تحدیث نعمت کے طور پر اس کا اظہار کیجیے۔ اچھا اظہار کیجیے۔ آپ ایک بندہ جو ہے، ایک بندہ کو اللہ نے پیسہ دیا، دولت دیا، وہ شو آف نہیں کرتا، وہ چھپاتا ہے، غربت شو کرتا ہے، یہ سب بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا، اسباب بھی دیے، اختیار بھی دیے، وسائل بھی دیے، حالات بھی ہموار ہیں، تو اس کو اویل کرنا چاہیے۔ اور مولانا طارق صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ مال و دولت دی ہے، انہوں نے چندوں سے نہیں بنائی، وہ اس کا قائل نہیں ہے کہ چندوں سے جو ہے وہ دولت اکٹھی کی جائے، بلکہ وہ کاروبار کو پروموٹ کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے MTJ بنائی، اس پہ بھی لوگوں نے تنقید کی، معاذ اللہ استغفر اللہ، ناڑا بیچنے والے آ گئے۔ مطلب وہ تو ہر طرح سے انہوں نے جو ہے اپنا پیسہ لگایا۔ وہ تبلیغ میں بھی یہی بات کی جاتی ہے کہ اپنا جان، اپنا وقت، اپنا مال، اس سے اسلام کی جو ہے وہ نہ صرف پروموشن ملتی ہے بلکہ اسلام سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کی جان اپنی لگ رہی ہے، وقت کھپ رہا ہے، یہ جب 3 چیزیں لگتی ہیں تو انسان کو قدر آتی ہے۔ تو مولانا طارق صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دولت بھی دی، وسائل بھی دیے، اختیارات بھی دیے، وہ اس کے اندر رہتے ہوئے اسراف نہیں کرتے، وہ رہتے ہوئے جو ان کو نعمت جو اچھی لگتی ہے اس کا وہ باقاعدہ اظہار کرتے ہیں،
اور اپنی ذات پہ لگاتے ہیں، بالکل جائز ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، دو چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں۔ اگر آپ نے کہا کہ اپنی جسم میں آپ یہ بال لگوا سکتے ہیں، بالکل لگا سکتے ہیں، ٹرانسپلانٹ کروا سکتے ہیں، یہ جائز ہے، بالکل جائز اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو اللہ نے مال و دولت دی ہے اس کو آپ غرور اور تکبر کے انداز میں نہ دکھائیں، لیکن آپ شو آف کرا سکتے ہیں۔ نہیں، شو آف دیکھیں، شو آف جو ہے نا تھوڑا نیگیٹو ہو جائے گا۔ شو آف سے ہم یوں کہیں گے، ایک ہوتا ہے اسراف، یعنی کہ ایک مثال کے طور پہ ایک کھانا ایک ڈش سے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ 10 اتنی ڈشیں پکائیں، یہ اسراف ہے، مطلب پنکھا ایک پنکھے سے گزارا ہوتا ہے 10 پنکھے لگا دیں۔ ایک ہوتا ہے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا کو ہیچ کرنے کے لیے آپ شو آف کرتے ہیں، دولت کی شو آف، اس کو قرآن کہتے ہیں تبذیر، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، جو اسراف سے بھی بڑھ کر ہے، جو فضول خرچی سے کہتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہاں پر جو ان کو مال و دولت دی گئی ہے اس کا وہ اظہار کرتے ہیں، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ شو آف کر رہے ہیں، بلکہ اپنی ذات پہ لگا رہے ہیں، اور جو دیکھیں جو دکھتا ہے وہ نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بڑی مشہور بات ہے، ہمارے بزرگوں کو قول ہے کہ کھاؤ وہ جو تمہیں بھائے، پہنو وہ جو دوسروں کو بھائے، اس لیے دوسروں کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے۔ میں نے ایک آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، خوبصورت لگنا، اچھا دکھنا، یہ کوئی غرور تکبر نہیں ہے۔ غرور کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بطل الحق وغمط الناس، لوگوں کو چھوٹا جاننا اور حق کو جھٹلانا۔ مولانا تریم صاحب حق کو نہیں جھٹلاتے، مولانا تریم صاحب لوگوں کو نیچا نہیں دکھاتے، جو نیچا دکھائے اور لوگوں کی اوقات میں نہ رکھے وہ غرور ہے، وہ متکبر ہے۔ یہ ڈیفینیشن اللہ کے نبی نے بتائی، اور اللہ کو ہی یہ زیبا ہے غرور و تکبر، اللہ کو ہی یہ زیبا ہے کبر، یہ کبر انسان نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ شو آف آپ کر سکتے ہیں، لیکن شو آف ایسا نہیں کر سکتے جس کے اندر جو کبر جھل کے، شو آف ایسا نہیں کر سکتے کہ لوگوں کو حقیر جانے، شو آف ایسا نہیں کر سکتے کہ حق کو جھٹلائیں۔ شو آف سے مراد یہ کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا اظہار کریں، پہنا ہو، دکھایا ہو، اچھا لگے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، وگ لگانا بھی جائز ہے؟ نہیں، وگ لگانا بالکل جائز ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں واضح طور پہ آتا ہے وگ جو ہے بنتی ہے کس کی ہے؟ جانوروں کی، اس میں بعض اوقات خنزیر کے بالوں کی جو ہے وہ سرے فہرست ہے۔ کسی اور انسان کے بال لگانا بھی، بلکہ میں اس سے بڑھ کر کہتا ہوں اسی اور کے بال لگانا بھی، اپنے بالوں کے اندر جو ہے وہ اس کی زینت بنانا، اللہ کے نبی نے واضح طور پہ مشکات کی حدیث سے لعنت فرمائی ہے۔ ٹیٹوز میں 4 چیزیں ہیں، ٹیٹوز اور جو ہے جسم کو گنوانا، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا حسن کے لیے جو ہے نا وہ لوگ کیا کرتے ہیں، باڈی بلڈرز بھی دوسرے یہ جو ہے گنواتے ہیں، اسے ٹیٹوز کہتے ہیں، یہ بالکل حرام ہے۔ اسی طرح مصنوعی تل خواتین لگاتی ہیں، پلکنگ کرتی ہیں، وہ بھی ناجائز ہے۔ اسی طرح جو یہ وگ لگانا ہے یہ بھی ناجائز ہے۔ لاسٹلی جاتے جاتے بتا دیں کہ جسم میں اور بہت ساری تبدیلیاں کرواتے ہیں، جیسے بائی پاس ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کی ٹانگ سے کچھ وہ چیزیں لے کر جو ہے وہ دل کی شریانوں کو کھولتے ہیں، اس کے ساتھ دانتوں کے معاملات ہیں، اس میں کہاں تک ہمیں لیوریج ہے، کہاں تک کروانا چاہیے، تھوڑا سا شارٹلی اگر آپ فاصلی بتا دیں۔ بہت خوبصورت سوال ہے۔ جس جسم کے اندر تبدیلی ایسے واقعہ ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو یا اللہ کے رسول کی منشا خلاف ہو، یعنی جسے کہتے ہیں اللہ کی تخلیق میں تبدیل کرنا، جیسے کہ پلکنگ ہے، جیسے کہ آپ جو ہے وہ مرد عورت کی شکل ڈھاریں، عورت مرد کی شکل ڈھاریں، یعنی فطرت کے خلاف ہو، وہ ناجائز ہے۔ بلکہ جو یہ دانت میں بریسنگ کرتے ہیں یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ دانت آگے آئے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دانت کیا ہوتا ہے کہ وہ تارے لگاتے ہیں، اور میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی تھے، ان کا ناک جو ہے وہ کٹ گیا تھا کسی جانور، تو وہ لگاتے تھے چاندی کی، ان کو چاندی کی ناک بنا کے انہوں نے لگائی تو اس سے سمیل آنا شروع ہو گئی، تو اللہ کے نبی کو نے ان کو استثناء دے کہ تم سونے کی بھی لگا سکتے ہو، یہ ان کے لیے خاص تھا۔ سونا مرد پہ ایبسولوٹلی حرام ہے، لیکن وہ چیزیں جو انسان کے جسم کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کریں جس کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئی چیز میں تبدیلی کرنا، وہ ناجائز ہے، وہ حرام ہے۔ باقی یہ جو خاص طور پہ آپ نے فرمایا کہ بائی پاس وہ تو جان بچانے کا، جان بچانے کے لیے، اس لیے بلڈ آپ دے سکتے ہیں جو میچ کرتا ہو۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ کم از کم جو ہے وہ یہاں سے باقاعدہ کچھ گوشت کا ٹکڑا لیتے ہیں اور جسم کے کسی متاثرہ حصے میں لگاتے ہیں، یہ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو اپنا لگ رہا ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی حسان ادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جس طریقے سے یہ بتا رہے تھے کہ جو انہوں نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کرایا اس کی اجازت اسلام ہمیں دیتا ہے، اور جس طریقے سے بڑے معروف جو مبلغ ہیں، عالم دین ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب ہو گئے، دیگر جتنے بھی بڑے نام ہیں، وہ قطع اس نظر فرقہ واریت کے جب وہ کوئی بھی عمل کراتے ہیں تو وہ ایک نمونہ ہے، ہم بہت سارے فالوورز ہیں ان کے، تو طارق جمیل صاحب نے جس طریقے سے یہ ویڈیو بنائی یا ان کی اجازت کے ساتھ ہی یہ پوسٹ ہوئی، تو اس کے پیچھے بھی ایک میسج یہی تھا کہ یہ حرام نہیں ہے، یہ حلال ہے، آپ لوگ جتنے اس پریشانی سے دوچار ہیں تو وہ آپ کروا سکتے ہیں، اس میں آپ کو اجازت ہے۔ باقی آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔